Assalamu alaikum dear students, this is me Muhammad Asif. Today I am going to teach you the 5th unit of 10th class English. آج کا جو یونٹ ہے اس کا نام ہے روڈ سیفٹی. روڈ سیفٹی میں ٹریفک کے رولز، اس کے قوانین کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم روڈ کراس کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے رولز اپنانے چاہیے. جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے سائن بورڈ کا خیال رکھنا چاہیے، اور سائن بورڈ جو روڈ پہ لگائے گئے ہیں اس کے کیا مطلب ہے، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہے. سو آج کا جو ٹاپک ہے، جو لیسن ہے، وہ تمام روڈ سیفٹی کے بارے میں ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ول کم ٹورڈز دا بک میں ہے آن پیج نمبر 50. پیج نمبر 50 پہ روڈ سیفٹی دیا گیا ہے. اس میں کچھ ٹریفک کے انڈیکیشنز دیے ہیں، نشانات دیے ہیں، اور اس کے بعد پیج نمبر 51 ہم ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. فرسٹ آف آل آئی ول ریڈ دا ٹیکسٹ ود ٹرانسلیشن، دین وی ول کم ٹورڈز دا ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ آن وائٹ بورڈ. سو لیٹس اسٹارٹ. The first paragraph of the unit starts from every day many people face road accidents. ہر روز بہت سے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ یعنی سڑکوں کے حادثات کا سامنا کرتے ہیں. Some are killed and some are injured or maimed. Some are killed، کچھ مر جاتے ہیں، and some are injured، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، اور maimed یا معذور ہو جاتے ہیں. So it is important for us to learn how to use the roads properly and safely. So it is important for us، تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے، to learn، یہ سیکھنے کے لیے، how to use the roads properly and safely، کہ ہم روڈ کو پراپرلی، صحیح طریقے سے، اینڈ سیفلی، محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کریں. No sensible / careful person would like to be involved in an accident. کوئی باشعور یا محتاط شخص would like to be involved in an accident. ایکسیڈنٹ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. As the roads are very busy nowadays، جیسے کہ آج کل سڑکیں یعنی روڈز بہت مصروف رہتے ہیں. We should be very careful while crossing a road. روڈ کو، سڑکوں کو عبور کرتے وقت یعنی روڈ کو کراس کرتے وقت we should be very careful، ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. It is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge wherever one is available. ہمیں پیڈسٹرین کراسنگ یعنی کہ پیدل چلنے والا راستہ، اور یا اگر دستیاب ہو فلائی اوور یعنی کہ بالائی برج کا راستہ استعمال کرنا چاہیے. فار آور سیفٹی، ہماری حفاظت کے لیے. نیور کراس اے روڈ بائی ڈیشنگ اکراس اٹ، کبھی جلد مڑ کر روڈ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیڈسٹرین کراسنگ جسے ہم زیبرا کراس بھی کہتے ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا بالائی برج جو روڈ پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بالائی برج ہوتے ہیں روڈ کو کراس کرنے کے لیے، یا اگر بالائی برج دستیاب ہے وہ راستہ استعمال کرنے چاہے ہماری حفاظت کے لیے. پھر کہتا ہے نیور کراس اے روڈ بائی ڈیشنگ اکراس اٹ، جب آپ روڈ پہ ہوتے ہو جلد مڑ کر، ٹھیک ہے، جلد مڑ کر آپ نے روڈ کو کراس نہیں کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ پہلے آپ نے تسلی کرنی ہے اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف، پھر لیفٹ ہینڈ کی طرف کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے. اگر آپ نے دیکھا راستہ صاف ہے، سیف ہے، تب آپ نے روڈ کو کراس کرنا ہے. Now we will come towards the next sentence. That it is inviting trouble. جب آپ
وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن اور وداؤٹ اینی چیکنگ آپ روڈ کراس کرو گے جلد ہی مڑ کر، تب یہ کیا ہے؟ اٹ از انوائٹنگ ٹربل، یہ ٹربل یعنی مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔ If there are no crossings، اگر crossings یعنی زیبرا کا نشان نہیں ہے، then we must look carefully at right and left and cross only when it is safe، تب ہم نے احتیاط کے ساتھ پہلے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھنا ہے، پھر لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھنا ہے، تب سیف ہو کے ہم نے روڈ کراس کرنا ہے۔ Some of us، next paragraph، some of us take bus to school، ہم میں سے کچھ لوگ اسکول جانے کے لیے بس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب بس میں بیٹھنے کے کیا طریقے ہیں، بس میں چڑھنے یا اترنے کے کیا طریقے ہیں، وہ اس پیراگراف میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Some of us take bus to school. It is important that we do not try to get on or off a bus while it is still moving، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چلتی بس میں ہم نے نہ چڑھنا ہے اور نہ اترنا ہے۔ We must not fool around while in the bus، بس میں ہم نے کوئی بے باکی یعنی بے وقوفی نہیں کرنی ہے۔ بے باکی سے مراد یہ ہوا اسٹوڈنٹس کہ بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب بس میں سواری کرتے ہیں اس کے دوران کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالتے ہیں، سر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت نہایت ہی خطرناک ہے۔ A sudden lurch can send us knocking our heads against something، اس کا یہ مطلب ہوا کسی بھی اچانک جھٹکے جھکاؤ سے ہمارا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا جا سکتا ہے۔ The next paragraph، riding a bicycle can be dangerous too، بائسیکل چلانا بھی نہایت خطرناک ہے۔ We must pay attention on the road، ہمیں روڈ پر دھیان دینا چاہیے، and never cycle too far out to the middle of the road، سائیکل کو سڑک کے درمیانی حصے پر نہیں لانا چاہیے۔ We must obey all traffic rules، ہمیں ٹریفک کے تمام قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ Also we must make sure our bicycles are in good condition with working brakes, lights, etc، ہمیں اپنے بائسیکل کے بریکس اور لائٹ کا صحیح ہونے کا یقین دہانی بھی کرنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ بائسیکل چلاتے ہو تب آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ میں دیکھنا ہے کہ اس کا جو بریک ہے وہ پراپرلی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، اور اس کے جو لائٹس ہیں وہ پراپرلی ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اگر یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے دین آپ نے بائسیکل کو روڈ پہ جا کے چلانا ہے، ادروائز نو۔ We should avoid over speeding، ہمیں تیز رفتاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ Find out what causes you to speed up، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جو آپ کو سپیڈ یعنی تیز رفتاری پر مجبور کرتا ہے۔ Is there an urge to speed when you have a driver close behind، جب آپ کے پیچھے ایک اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، ایک اور بندہ ڈرائیور یا ڈرائیو کر رہا ہے، کیا وہ آپ کو تیز رفتاری پر مجبور تو نہیں کر رہا؟ اور is it an effort to keep up with the traffic flow، یا پھر آپ ٹریفک کی روانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہو؟ اور do you simply enjoy overtaking، یا پھر آپ محض overtaking سے لطف اندوز ہو رہے ہو؟ It is especially important to lower the speed while approaching schools on narrow roads, hilly areas, rural areas, and when visibility is poor. It is especially important to lower the speed، آپ نے اسپیڈ کو لو کرنا ہے۔ کب لو کرنا ہے؟
while approaching school, school پہنچتے وقت اگر وہاں پہ ہلی ایریاز یعنی پہاڑی علاقہ آ جائے، رورل ایریاز یا پھر رورل دیہاتی علاقہ آ جائے، اینڈ وین ویزیبلٹی از پور اور حد نظر کم ہو، تب آپ نے اسپیڈ کی لمٹ کو کم کرنا ہے۔ Wet roads and overspeeding may cause an accident. گیلی سڑکیں اور تیز رفتاری حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ Dear students, keep in your mind جب سڑک اور روڈز گیلی ہو تب بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری بھی ایکسیڈنٹ کے وجوہات بن سکتے ہیں۔ The next paragraph. Traffic rules have been designed with safety foremost in mind. ٹریفک کے قوانین ذہن میں سب سے پہلے حفاظت سب سے پہلے کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ It takes into account safety for all, including pedestrians. سب سے پہلے حفاظت کے ساتھ ساتھ پیڈیسٹرین کے یعنی پیدل چلنے والوں کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ Preference is to be given to pedestrian and children in crossing the road. ترجیح سب سے پہلے پیدل چلنے والوں اور بچوں کا روڈ کراس کرنے کے جگہ کو دیا گیا ہے۔ Follow the lane, قطار میں رہیے، and keep the required distance between vehicles اور گاڑیوں کے درمیان مطلوبہ فاصلہ کا خیال رکھیے۔ It is important to display appropriate indications, or we can call it signals, especially while changing lanes or before a turn. It is important, یہ لازمی ہے to display appropriate indication جب آپ روڈ کو یو ٹرن لیتے ہو، روڈ پہ گاڑی چلاتے وقت یو ٹرن لیتے ہو یا پھر روڈ کے کنارے پہ جانا چاہتے ہو تو مناسب انڈیکیشن یعنی اشارے کا استعمال لازمی ہے۔ While changing lanes, respect for other drivers on the road is obligatory to the road safety. سڑک کے سیفٹی یعنی حفاظت کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے ڈرائیور کا بھی عزت کا خیال رکھیں یا ان کو بھی عزت دے دیں۔ A seat belt, also known as a safety belt. سیٹ بیلٹ کو عموماً سیفٹی بیلٹ یعنی حفاظتی بیلٹ بھی کہتے ہیں۔ is a vehicle safety belt جو گاڑیوں کا سیفٹی بیلٹ یعنی حفاظتی بیلٹ ہے، which is designed to secure the persons sitting in vehicle against, next page students, harmful movement that may result during a collision or a sudden stop. اس کا یہ مطلب ہوا جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اشخاص جو اچانک ٹکر یا رکنے کے نقصان سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا ہے؟ سیفٹی بیلٹ کو بنایا گیا ہے کہ گاڑی میں جو اشخاص بیٹھتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ جو اور کولیگ بھی بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے کی صورت میں سیفٹی بیلٹ جو ہے وہ نقصان بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ A seat belt reduces the risk of death or serious injury in a traffic accident. سیٹ بیلٹ ٹریفک حادثات میں شدید زخمی ہونے یا موت کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ Now students, we will come towards the next paragraph. The next paragraph starts from traffic signs are very important as they warn about accident prone spots. ٹریفک کے نشانات بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں حادثات کے وقوع ہونے کی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے۔
اب جو ٹریفک سائنس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو آپ نے جاننا ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے، کیونکہ یہ وہ سائنس ہے جو جائے وقوع مطلب جو علاقہ خطرناک جہاں پہ ایکسیڈنٹ زیادہ رونما ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیئرفل رہنا ہے، so that driver can reduce the speed of the vehicle. جب یہ ٹریفک سائنس کو ڈرائیور دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے سپیڈ کو یعنی تیز رفتاری کو کم کر دیتا ہے، ریڈیوس کر دیتا ہے۔ Signboards on the road are vital. Signboards on the road are vital clues about road design so that the person behind the wheel can exercise caution. سڑک پر موجود سائن بورڈ سڑک کے بناوٹ کے اہم اشارے ہوتے ہیں تاکہ گاڑی میں بیٹھا شخص احتیاط پر عمل کر سکے۔ The next paragraph we have, there should be no compromise on the quality of brakes and tires. بریکس اور ٹائر کے کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ Further, it is imperative to inflate tires with the right air pressure to avoid tire burst on the road. روڈ پہ جو ٹائر برسٹ ہوتے ہیں اس کے صحیح ہوا بھرنے یعنی مناسب ہوا بھرنے کا بھی آپ نے انتہائی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے گاڑی کے جو 4 ٹائر ہے اس میں سے ایک کی ہوا کا تناسب اور ہے اور دوسرے کا تناسب کچھ اور ہے، اس کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے اور صحیح طرح ہوا بھرنا ہے according to tires. Apart from it, lights and indicators should be in proper working condition. اس کے علاوہ لائٹس اور انڈیکیٹرز یعنی اشارے اچھی یقینی حالت میں صحیح ورکنگ کنڈیشن میں ہونے چاہیے۔ Road safety is a collective responsibility of the government and people. روڈ سیفٹی یعنی روڈ کی حفاظت کرنا یہ حکومت اور لوگوں کی مجموعی ذمہ داری ہیں۔ We should always drive carefully and take all precautionary steps for our safety. ہمیں احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے and take all precautionary steps for our safety اور ہماری حفاظت کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے۔ The important thing is to stay alert at all times while using the road. روڈ کو استعمال کرتے وقت آپ نے الرٹ رہنا ہے، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، ہر طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، دائیں بائیں آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ کون پیچھے سے آ رہے کون آگے سے آ رہے، آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ We must know what is happening around us. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ارد گرد سے مراد ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جب آپ ڈرائیو کرتے ہو تو آپ کا لیفٹ ہینڈ کی طرف بھی خیال رکھنا چاہیے، آپ نے رائٹ کی طرف بھی خیال رکھنا ہے اور آگے سے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے الرٹ رہنا ہے ان شارٹ۔ In that way, we can take necessary action to avoid danger whenever we see one. اسی طرح جب بھی ہم کسی کو دیکھیں تو ہم خطرے سے بچنے کے لیے ضروری عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ الرٹ رہو گے تو خدا نخواستہ کوئی خطرہ آپ کو نظر آئے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے آپ الرٹ رہو گے، آپ اس خطرے سے تب بچ سکتے ہو۔ Road safety is very much up to how we use the roads. روڈ سیفٹی روڈ کا حفاظت تب ہی ہے، یہ آپ کے ڈرائیو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح ڈرائیو کر رہے ہو۔ How we use the road کہ کیسے ہم روڈ استعمال کرتے ہیں، مطلب کیسے استعمال کرتے ہیں، آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ Use them carelessly، use them carefully and we may be able to use them
for a long time. اگر آپ اس کو احتیاط کے ساتھ روڈ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو گے تو یہ روڈ قابل ہو جائے گا کہ زیادہ عرصے تک چلے. Use them carelessly and we may never be able to use them again. اسی طرح جب بھی ہم کسی کو دیکھیں ان کا the last sentence is use them carelessly and we may never be able to use them again. ان کا غیر محتاط استعمال انہیں ہمارے لیے دوبارہ استعمال میں نہیں لا سکتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ روڈ سیفٹی کا خیال رکھو گے تو یہ روڈ لانگ لاسٹنگ رہے گا. اگر آپ کیئرلیسلی ڈرائیو کرتے رہو گے تو اس کا استعمال بہت کم پڑے گا اور دوبارہ آپ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے. So dear students, it was a lecture for today. It was the 5th unit which we discussed now, the reading and its translation. یہ تمام جو لیسن ہیں یہ ٹریفک کے قوانین کے بارے میں ہیں کہ ہم نے وائل ڈرائیونگ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, جب ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو کن کن سائن بورڈوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وہ سائن بورڈ کیوں لگائے گئے ہیں. یہ تمام باتیں اس میں کی گئی ہے. اور جب آپ ایز بینگ اے پیڈسٹرین ہوتے ہو, پیدل چلتے ہو, تو آپ نے زیبرا کراس یعنی پیڈسٹرین کراسنگ کا خیال رکھنا ہے. اگر جب وہ نہیں ہے تو اوپر برج جو لگا ہوا ہے برج کا استعمال کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف جب آپ روڈ پہ جاتے ہو وائل ڈرائیونگ اور وائل واکنگ, یو ہیو ٹو ٹیک یور گڈ سیلف اراؤنڈ یو. آپ کے آس پاس جو ہو رہے ماحول کو دیکھنا ہے, ایکٹیو الرٹ رہنا ہے, تب آپ نے روڈ کا استعمال کرنا ہے. ادروائز یہ انجریز بھی ہو سکتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں جس میں انجریز بھی ہو سکتے ہیں, جس میں لوگ مر بھی چکے ہیں, مر بھی رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ معذور ہونے کے بھی خدشات ہیں. So now students we will come towards the words meaning. اب words meaning کی طرف آتے ہیں. words meanings. words meaning کی طرف آتے ہیں students. The first word is every day many people face road accidents. Some are killed and some are injured or maimed. M-A-I-M-E-D. maimed مطلب معذور. maimed مطلب maimed means معذور. So it is important for us to learn how to use the roads properly and safely. No, sensible, bashoor, it is very simple. Careful person would like to be involved as I told you in my previous lecture as well, malawis hona in an accident. The next vocabulary is in the 3rd paragraph. Some of us take bus to school. It is important that we do not try to get on or off a bus while it is still moving. We must not fool around. Fool around means bebakiya, bewakufiya, bewakuf. سڈن لرج کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ بس میں بے باکیہ کرتے ہو تو یہ بس جا کے ایک سڈن لرج کر سکتا ہے. یہ اگر آپ کولیجن ہوتا ہے خدا نخواستہ تو یہ اس میں آپ کا سر کا جھکاؤ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا سر کسی کنارے کے ساتھ ٹچ بھی ہو سکتا ہے. سو لرج مینس جھکاؤ. لرج جھکاؤ. The next word is dangerous. It is very simple, means khatarnak. Attention, tawajjuh, dhyan. We must obey. Obey means to accept. We should avoid. Avoid means tark karna.
اوور اسپیڈنگ تیز رفتاری. ارج means ترغیب دینا. ارج ترغیب دینا. ارج means ترغیب دینا. ہاں, important to lower the speed while approaching. Approach means پہنچنا. Very simple. Schools on narrow roads, تنگ سڑکیں, hilly areas, پہاڑی علاقے, rural areas, دیہاتی علاقے. دیہاتی علاقے, رورل ایریا, دیہاتی علاقے. ویزیبلٹی حد نظر. ویزیبلٹی حد نظر. Words meanings. Visibility means the last word is visibility. It means حد نظر. Preference, فوقیت دینا یا فوقیت. Very simple word. We will write preference. Preference means فوقیت. Appropriate. Appropriate means مناسب. Right on. Appropriate means مناسب. Yes students, the next page, collision, ٹکراؤ اور ٹکر. Next word is collision. collision کو ہم اردو میں ٹکر کہتے ہیں. ٹکر, ٹکراؤ, جب دو چیزیں آپس میں مل جاتے ہیں then that is called collision. Vital. Vital means ضروری. Clues, اشارے. Clues means اشارے. The next paragraph, brakes and tires. Further it is imperative. Imperative means لازمی. Imperative means لازمی. Inflate, ہوا بننا. Inflating. Collective, مجموعی. Collective, مجموعی. Precautionary, احتیاط. Precautionary, احتیاط. I think these words and meanings are enough. So, dear students, we had some difficult words meaning in your unit
The unit name is road safety. آج ہم نے ڈسکس کیا روڈ سیفٹی، اس کا ریڈنگ کیا، ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرانسلیشن بھی کی ہیں، اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے روڈ کے بارے میں، ٹریفک رولز کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، which we discussed today. There are the words meaning of this lesson، جس میں ہے مین مطلب معذور، فول اراؤنڈ means بے وقوفی، لرج جھکاو، ارج ترغیب دینا، رورل ایریاز very simple word that is means دیہاتی علاقے، ویزیبلٹی حد نظر، پریفرنس فوقیت، اپروپریٹ مناسب، collision means ٹکر، وائٹل ضروری، clues means اشارے، imperative means it is لازمی، inflate ہوا بھرنا، collective مجموعی، precautionary احتیاط. So dear students, I hope you understood the concept of this lesson, and that's it for today. Inshallah I will come with the next lecture that will be the exercise of this unit. اب نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ایکسرسائزز کے بارے میں ہوگا، کمپریہنشن کوشچن، اس کے کوشچن اینڈ آنسرز، اینڈ ون مور کوشچن وی ہیو ان دا نیکسٹ لیکچر. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. فی امان اللہ. اللہ حافظ.